نون لیگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے, اب یہ بس بیساکھیوں پہ چل رہے ہیں اور آئندہ کچھ دنوں کے لیے باقی ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت کرپشن کے حوالے سے کہتے کہ انہوں نے کی, آخر ذمہ دار کون ہے پاکستان کو اس حالات میں پہنچانے کا؟ ایک ہوتا ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں ایک آنکھ مستقل پروسیس کے ذریعے الیکٹ ہو جاتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ وہاں پر ووٹوں کے ایر پھر کر کے وہاں پر بلیک میل کر کے آپ کچھ لوگوں ادھر توڑ کر آپ کے پاس ایک پاور تھی اس کو آپ نے یوز کر کے وزیر اعلیٰ بن گئے. نیوز ون سے آپ کا میزبان فیاض شرازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان میاں ارشد علی مہار صاحب, ایڈوکیٹ ہیں, سینئر قانون دان ہیں, متعدد دفعہ بانی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں. اکاڑا کی قومی نشست NA 138 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. ان کے مد مقابل سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور خان وٹو صاحب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا رومال بھی انہوں نے ڈالا ہوا ہے. ویسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی. ان سے جانتے ہیں کہ کیا یہ اپنی کیمپین کر رہے ہیں یا نہیں. السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام. میاں صاحب, آپ نے یہ رومال پاکستان تحریک انصاف کا ڈالا ہوا ہے, آپ کو گرفتاری سے ڈر نہیں لگتا؟ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو ہے نا فلیگ اور یہ جو رومال ہے, یہ دراصل پاکستان کے عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے. اس لیے اسے ڈر کی کیا بات ہے, یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. قطعی طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا یہ دیکھیں, عمران خان کا فوٹو اوپر لگا ہوا ہے, پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے. میں پی ٹی آئی سے الیکشن لڑ رہا ہوں, مجھے کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں, میں کسی قسم کی وائلیشن نہیں کر رہا. اور یہ قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اگر آپ جھنڈا استعمال کرتے ہیں, فلیگ استعمال کرتے ہیں تو یہ کوئی جرم ہے. یہ تو بلکہ زیادتی ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے فلیگ یہاں پر وہ نہ لوگوں کو بنانے دے رہے ہیں, پروڈیوس ہی نہیں ہونے دے, پروڈکشن ہی نہیں ہونے دے رہے, لگانے نہیں دیے جا رہے. تو یہ تو ایک سراسر زیادتی ہے. کون لوگ آپ سے زیادتی کر رہے ہیں؟ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, جو گورنمنٹ کی مشینری ہے, وہی اس کے پیچھے ہے, وہی زیادتی کر رہے ہیں. ویسے مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے یہ جو پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے, اس سیاسی جماعت نے دہشت گردی کی ہے 9 مئی کو, اور 9 مئی کے واقعے کی وجہ سے ان کا سمبل بھی واپس لیا گیا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے سے ہمارا کوئی کسی قسم کا نہ ٹیررزم کیا ہے ہم نے, نہ 9 مئی سے کسی قسم کا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق ہے. 9 مئی کا ایک سٹیج ڈرامہ انہوں نے لگایا تھا. سٹیج ڈرامہ لگایا؟ صرف ایک ڈرامہ تھا, اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو, لوگوں کو اس میں انوالو کیا گیا ہے. اور اس کے اندر پاکستان تحریک بانی چیئرمین جو ہے وہ جیل میں تھا. تحریک انصاف کا چیئرمین اس وقت اریسٹ تھا. جس وقت کا یہ واقعہ کی بات کرتے تحریک انصاف کا چیئرمین گرفتار تھا. اب گرفتار بندہ جس کے اپنے موبائل بند کیے ہوئے ہیں, جس کا کوئی رابطہ نہیں کسی سے, ہو ہی کین انسٹرکٹ, کیسے وہ ہدایت دے سکتا ہے اس قسم کی. اچھا میاں صاحب, کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہائی جیک ہو چکی ہے, تمام جو وکلا ہیں پاکستان تحریک انصاف میں آ چکے ہیں. آپ بھی وکیل تھے, قانون دان تھے, اور ایک دم آپ MNA بننے کے لیے میدان میں اتر پڑے. نہیں, یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ تحریک انصاف ہائی جیک کر لی ہے, وکلا نے ہائی جیک نہیں کی. وکلا نے ایک مشکل وقت کے اندر تحریک انصاف کو ایک سہارا دیا ہے. وکیل ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, وکیل ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, وکیل ہمیشہ قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جب پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے کرش کرنے کی کوشش کی ہے تو وکیل کھڑا ہو گیا, وکیل نے قانون کا ساتھ دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف عوام کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے, اس کا ساتھ دینا کوئی جرم نہیں ہے. ویسے نون لیگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے, اب یہ بس بیساکھیوں پہ چل رہے ہیں اور آئندہ کچھ دنوں کے لیے باقی ہے. یہ ان کا اچھا خواب ہے. اگر ختم ہو چکی ہے تو پھر یہ کھلے عام الیکشن کیوں نہیں کرواتے؟ یہ تو پابندیاں 144 امپوز کر دی, کبھی یہ ریلی نہیں نکالنے دے رہے, کبھی یہ ہماری فلیکسز نہیں بنے. یہ یہاں پر ہر SHO جو لوگوں کو اکٹھا کر کے کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی فلیکسز نہیں بنانی. میں بلکہ آپ کے وساطت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جو حکومتی مشینری الیکشن کے اندر مداخلت کر رہی ہے, اس مداخلت کے خلاف نوٹس لینا چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کی سطح پر کیمپین, جلسے جلوس کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے.
सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, लेकिन उस डायरेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लायंस नहीं करवानी। सुप्रीम कोर्ट की एक हदायत है, हदायत को सरकारी अदारों जो है उन्होंने उस हदायत के ऊपर अमल करना है, और अगर उसकी कोई हदायत के ऊपर अमल नहीं करता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी जमात को मसावी हकूक़ नहीं दिए जाते, तो वो इलेक्शन कमीशन का काम है उसके ऊपर शिकायत करें। मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन, हमने हर हालत में इस वक्त हम इसलिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं कि अवाम का एक इनकलाब है, अवाम का एक समुंदर है जो हमारे साथ खड़ा है। ये जितनी भी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, हर हालत में जीतेगी। मैंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, बाकी लोग तो बातें करते हैं ना, मैंने ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने एक एप्लीकेशन दी हुई है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हमें रैली की इजाज़त दी जाए। इजाज़त नहीं मिली, आज तक उस एप्लीकेशन के ऊपर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम तो इलेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, हमें यकीन है कि अवाम हमें मुंतखब कर रही है। आप वकील हैं, कानून दान हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आम जो कैंडिडेट हैं जो उनके साथ क्या होता है? हमें हम अब वो उस दरख्वास्त को उठाकर मैं हाई कोर्ट में फिरता रहूं तो मैं इलेक्शन कैसे लड़ूंगा? अब इलेक्शन लड़ने के लिए मुझे अवाम के पास आना पड़ेगा। हम इसके ऊपर यकीन नहीं करते। ये जितनी चाहे सख्ती कर रहे, जितनी चाहे पाबंदियां लगा रहे, लोगों के दिलों के अंदर मोहर लग चुकी। लोग उतना ज़्यादा रिएक्ट करके वोट, पीटीआई का उतना वोट बढ़ रहा है, तहरीक इंसाफ का वोट उतना बढ़ रहा है। आप ये बताएं कि ये कहते हैं जी यहाँ पर बड़े पॉलिटिकल धड़े हैं। मेरा तो कोई पॉलिटिकल धड़ा नहीं था पहले। मैं तो तरीके इंसाफ के कारकुन जहाँ जाता हूँ उठा लेते, आवाम उठा लेती है। खान के साथ बेतहाशा लोगों की मोहब्बत है। आप क्या सोच रहे हैं? ये छोटी छोटी पाबंदियों से पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं इलेक्शन से बाहर जा रहे। आपके मद्दे मुकाबल साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर खान वट्टू साहब इस कौमी नशिस्त से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको शिकस्त दे पाएंगे? दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून से मियाँ मोइन वट्टू साहब बड़े तगड़े उम्मीदवार गिने जा रहे हैं, क्या शिकस्त दे लेंगे उनको? इनको हम तो शिकस्त दे चुके हैं, देने की क्या बात है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है, आप ये बताएं कि जो मियाँ मंजूर वट्टू साहब है, साबिक वज़ीर आला पंजाब है, इसमें कोई शक नहीं है। 3 दफ़ा वज़ीर आला रह चुके हैं, 3 दफ़ा। वो भी एक, अब उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता कि वो किस्सा माजी है। वो 3 दफ़ा जो रहना होता है ना, एक होता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक आक मुस्तकिल प्रोसेस के ज़रिए इलेक्ट हो जाते हैं। एक होता है कि वहाँ पर वोटों के हेर फेर करके, वहाँ पर ब्लैकमेल करके आप कुछ लोगों को इधर तोड़ कर, आपके पास एक पावर थी उसको आपने यूज़ करके वज़ीर आला बन गए। तो ये कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आपको इलेक्ट करे, एक पार्टी जबूरी निज़ाम ये होता है कि लोग जब इलेक्ट होके जाते हैं तो उस जो पार्लियामेंट के अंदर, जो असम्बली के अंदर लोगों की तादाद ज़्यादा होती है, उनको हक होता है कि वो अपना मेंबर जो है, किसी भी मेंबर को हाउस का जो है वो नुमाइंदा मुकर्रर कर दें और वो जो है वो उस हाउस को रन करेगा और वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ये कोई तरीका नहीं जिस तरह ये होता है। ये तो सारा एक पॉलिटिकल मैनेवरिंग आप कह सकते हैं। इसका इस इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि रियासत मदीना बनाने की दौड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग लगे रहे, लाखों रुपए उनके असासे थे, अरबों खरबों तक जा पहुंचे, कैसे मुमकिन हुआ? इमरान खान कहता है कि मैंने करप्शन नहीं की, नून लीग वाले कहते हैं कि इन्होंने करप्शन की है, कोई भी सियासी जमात करप्शन के हवाले से कहते हैं कि इन्होंने की। आखिर जिम्मेदार कौन है पाकिस्तान को इस हालात में पहुंचाने का? आपके इल्म में बड़ी अच्छी तरह ये बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि हर छोटी से छोटी जो बात है उसकी छानबीन इन्होंने की है। कोई इमरान खान के खिलाफ कौन सा इल्ज़ाम आपकी नज़र से कोई ऐसा फेयर इल्ज़ाम है? इल्ज़ाम तक नहीं है। ये जो छोटे मोटे केसेस, ये तो सिर्फ इलेक्शन से, खान को इलेक्शन से आउट करने के लिए ये इन्होंने तोशा खाना का ड्रामा रचाया। और इस तरह अल कादर का मैं पहले भी आपको गुजारिश कर रहा हूँ, अल कादर एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कहीं ये तो इल्ज़ाम नहीं कि खान पैसे ले गया, यूनिवर्सिटी के ऊपर पैसे लगे। तो ये कोई किसी किस्म का पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, बल्कि आप ये बताएं कि जिन लोगों के खिलाफ इल्ज़ाम है वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि तरीके इंसाफ मैंने छोड़ दी है, उसके साथ इल्ज़ाम भी ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्द जमात है, इन्होंने 9 मई का वाक़या किया, उसके बाद इनसे बल्ला भी वापस लिया गया। दूसरे नंबर पे इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं करवाए।
پاکستان کے قانون کے اندر کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ جرم کی اس کو سزا ملنی چاہیے. پریس کانفرنس کرنے سے نہ تو میں قانون کا طالب علم ہوں, قانون کے اندر 2 پروویژن موجود ہیں کہ اگر مجسٹریٹ کی عدالت کا مقدمہ ہے تو 249 لگے گی, اور اگر سیشن جج کی عدالت کا مقدمہ ہے 265 لگے گی. تو کیا 265 میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں آپ بری ہو جائیں گے؟ قانون کی کتاب میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا. تو جو پریس کانفرنس کرتا ہے اس کے سارے جرم ختم ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے صرف ایک پارٹی کو وکٹمائز کر رہے ہیں, ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اور صرف ایک پارٹی کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے, پولیٹیکل پروسیس سے دور رکھنے کے لیے یہ صرف لوگوں کو ڈرا دھمکا کر انہوں نے پریس کانفرنس کروائی ہے. اور اس کے میاں صاحب, نون لیگ کے آپ کے مد مقابل جو امیدوار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو یہاں سے امیدوار ہیں وہ تو تیسرے نمبر پہ بھی نہیں گنے جا رہے. نہیں, یہ تو ان کی اپنی سوچ ہوگی, وہ خود تیسرے نمبر سے بھی پتہ نہیں چوتھے نمبر کے اوپر چلے جائیں گے. وہ الیکشن سے بکھلاہٹ کا شکار ہے. آپ نے کبھی ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ دیکھی؟ آپ ان کو جائزہ لیں, وہ تو بکھلاہٹ کا شکار ہے. کبھی آپ ان کو کھڑا کر دیں بازار کے اندر, سرے ہم کمپین نہیں کر سکتے, عوام پوچھتی ہے, عوام سوال کرتے ہیں. مجھے تو کوئی خوف نہیں کسی قسم کا, اور اگر عوام مسترد کرتے ہیں تو ہمیں وہ بھی قبول ہوگا. اچھا میاں صاحب, اوکاڑا میں 2 بڑے سیاسی دھڑے گنے جاتے ہیں, تعمیر وطن گروپ اور شام کیم گروپ. رضا علی گیلانی اوکاڑا کی جو قومی نشست ہے NA-137 سے MNA کے امیدوار ہیں, جبکہ میاں منظور خان وٹو صاحب کی صورت میں آزاد حیثیت سے آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں. یہاں سے رضا علی گیلانی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ پہلی تو میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ مضبوط دھڑے ہوتے تو انہوں نے جب یہ الائنس کیا ہے, اتحاد آپس میں کیا تحریک یہ پاکستان تعمیر وطن نے اور شام کیم گروپ نے, تو اس کے بعد ان کو ہماری پارٹی سے ٹکٹ کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا. اگر انہوں نے پارٹی ٹکٹ لی ہے, تحریک انصاف سے ٹکٹ لی ہے, تو اس کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر ہم الیکشن جیت سکتے ہیں, ادروائز الیکشن جیت ہی نہیں سکتے, الیکشن کے اندر جا ہی نہیں سکتے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا باپ جو سید افضال گیلانی صاحب یہاں سے MPA کا آزاد حیثیت میں الیکشن حصہ ہے, ان کا آپ عوام کے ساتھ جان کر دیکھیں, چیک کر کے دیکھیں. عوامی جو میئرمنٹ ہے, پبلک اوپینین, اس کو میئر تو کر کے دیکھیں. ان کی تو کوئی پوزیشن نہیں ہے. وہ الیکشن کے اندر کبھی آپ نے افضال شاہ کو دیکھا ہے باہر نکلا ہوا الیکشن کمپین کرتے ہوئے؟ کوئی آپ میں سے کوئی بندہ بتائے کہ انہوں نے الیکشن کمپین کے لیے باہر آیا. اب یہ کون سا اپاج سسٹم لانا چاہتے ہیں کہ ایسے کینڈیڈیٹ تو کمپین نہیں کر سکتے, وہ پاکستان کو کیا دیں گے, عوام کو کیا دیں گے؟ میاں خرم جہانگیر وٹو صاحب ان کے صاحبزادے یہاں پہ ان کی کیمپین چلا رہے ہیں, بڑے پرزور ہیں طریقے سے کیمپین چلا رہے ہیں, اور بڑے وہ پر امید ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹ ہم جیت. ان کو خود الیکشن لڑنا چاہیے تھا نا. الیکشن کسی کے لیے کمپین چلانا, ایک ممبر جو بننا چاہتا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جا کر اس نے رول ادا کرنا ہے. تو خرم صاحب کو خود کمپین الیکشن لڑنا چاہیے تھا. خود تو الیکشن کو ان کو پتہ ہے ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے, وہ تو یہ زیادتی کر رہے ہیں. بلکہ مجھے جو انفارمیشن مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے گھر کے اندر جو افضال شاہ کا بیٹا دوسرا کہتا ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے, میرا بھائی جو باپ کو اس عمر میں الیکشن ہروانے جا رہا ہے. میاں صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے نعرہ لگایا صحت, تعلیم, روزگار. 3.5 سال دور حکومت میں رہے, دور اقتدار میں رہے. ضلع اوکاڑا میں کون سا ایسا کام کیا جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن جیت جائیں گے؟ ضلع اوکاڑا کے اندر نہیں, انہوں نے پاکستان کے اندر کام کیا ہے. انہوں نے کسی ایک بندے کے لیے کام نہیں کیا, انہوں نے پورے پاکستان کے لیے کام کیا. کیا آپ جو صحت کارڈ ہے, اس سے زیادہ صحت کی اور اچھی کوئی اسکیم ایک صحت کارڈ کو لے کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن جیت جائیں؟ نہیں, عمران خان نے تو ہر فیلڈ کے اندر کام کیا ہے. راشن کارڈ دیا, ساس پر کفالت پروگرام چلایا ہے. آپ پاکستان کو اسلامی فوبیا کے اوپر بات کی ہے, انٹرنیشنل لیول کے اوپر اسلام کی بات کی, حرمت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے. آپ کرونا کے دور کے اندر دنیا کی معیشت بیٹھ گئی, پاکستان کی معیشت کو عمران خان نے بچایا ہے. نون لیگ کہتی ہے فیس بک جماعت ہے. نہیں, نون لیگ تو خود وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ان کو فیس بک کہتے وہ خود کچھ بھی نہیں, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے اور یہ ایک وائرس ہے جو کبھی نہیں ختم ہونے والا. نہیں, وہ جو ہے نا بات آپ کی ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ فتنہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کھا گئے,
یہ ان کا معاملہ یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہمیں کھا گئی ہے اور پی ٹی آئی ان کو ختم کر دے گی. یہ دیکھ لینا 8 جو فروری کا دن ہے ان کی موت کا شکست کا دن ہے. میاں صاحب آخری سوال ہے, پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدواران ہیں وہ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے حلف دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑیں گے, کیا آپ بھی حلف دیں گے یا آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ جائیں گے؟ نہیں, میں تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہوں گا, ہر حالت میں ساتھ رہوں گا. عمران خان کے ساتھ ہوں, عمران خان کے ہر حکم کے ساتھ ہوں. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی ہارس ٹریڈنگ ہونے والی ہے, جو الیکٹ امیدوار ممبر قومی اسمبلی یا پروویژنل اسمبلی ہوں گے وہ بکیں گے, بولیاں لگیں گی. جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے نہ یہ بکے گا, نہ بولی کے اندر جائے گا, نہ کوئی بولی کا تصور ہے, نہ ہم سے کوئی ایسا سوال کر سکتا ہے. 2 کروڑ روپے 2 کروڑ 4 کروڑ ملتا ہے تو مجھے جتنے کروڑ ہائے بھی ملے تو میں اس کے اوپر سوچ ہی نہیں سکتا. آپ کیا میری سیاسی کوئی بھی بندہ جو طریقے انصاف کے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہو کر جائے گا, اگر وہ ہارش ٹریڈنگ کرے گا تو اس کی پولیٹیکل ڈیتھ ہو جائے گی. وہ معاشرے کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جائے گا. یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا ایک چیک ہے, آپ سمجھیں, معاشرتی چیک ہے. آپ کہتے یہ نہیں ہونے جا رہا, آپ بے فکر ہو جائے. جن کو خان نے ٹکٹ دیا ہے وہ طریقے انصاف میں رہیں گے. یہ اب ان کو آخری تسلی ہے, آخری, جیسے آپ کہتے ہیں نا کوئی بھی بندہ ایک سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, یہ آخری سہارا ڈھونڈ رہے ہیں. اب یہ کوئی پولیٹیکل سوچ ہے کہ بلاول کہہ دے کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ممبر پرچیز کر لیں گے. استقام پاکستان پارٹی والے تو یہ تو سارے پرچیزر ہیں, یہ تو سارے ٹریڈرز ہیں. اس کا مطلب ہے یہ تو کرپشن کرنا چاہتے ہیں. یہ تو اب اس سے زیادہ ان کی پاکستان کے اندر کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے, کسی مہذب ملک میں جا کر یہ بات تو کریں کہ ہم ممبرز کو پرچیز کر لیں گے, ہارس ٹریڈنگ کر لیں گے. یہ ہو نہیں سکے گا. کیا کہنا چاہیں گے آپ عوام؟ میں عوام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ عوام جو ہے عمران خان کا ساتھ دیں, حق اور انصاف کا ساتھ دیں. خان پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہوئے, اسلام کا مقدمہ لڑتے ہوئے جیل کے اندر پابند سلاسل ہے. خان کی رہائی کے لیے, پاکستان کے اندر اچھا نظام لانے کے لیے, پاکستان کے معاشرے کو ایک نیا معاشرتی نظام لانے کے لیے, اچھا امیج کرنے کے لیے, تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, بین الاقوامی دنیا کے اندر پاکستان کا ایک اعلیٰ مقام پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خان کا اس سیٹ کے اندر میں منتخب خان کا کینڈیڈیٹ ہوں, میرا انتخابی نشان بینچ ہے, بینچ کے اوپر مہر لگائیں, 8 فروری کو خان کو رہا کروائیں. جی ناظرین اکرام, اپنے میزبان فیاض شرازی کو اجازت دیجیے گا. اللہ رب العزت سے دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. والسلام.